یہ 5 وقت کی نماز بندے کی، مومن کی، مسلمان کی اللہ سے ملاقات ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے 5 وقت ملاقات کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث میں تو اس سے بھی بڑی بات کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اختتام تک اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملاقات کی توفیق دے دیتا ہے، خواتین گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات مساجد کے اندر جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے؟ جس سے اس کو ملاقات کی خوشی ہے، جس سے وہ راضی ہے، اور جو اس کا پسندیدہ انسان ہے۔ یعنی آپ اس آدمی کو تو اپنے گھر نہیں بلاتے، اس کی دعوت و راہ بغض تو نہیں کرتے جس کو آپ پسند نہ کرتے ہوں، جس سے آپ کو دلی محبت نہ ہو، جو آپ کے دوست احباب کے اندر شامل نہ ہو، خواہ کی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس کا گھر آنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کی آؤ بغض کرتے ہیں، اس کی دعوت کرتے ہیں، اس سے ملنے کی ہمیں خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جن بندوں کو نماز کی توفیق دیتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ انسان ہیں۔ اللہ ان سے ملاقات کر کے ان سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے ملاقات کر کے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز سے ان کو اطمینان، سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا رب اس سے سخت ناراض ہے، وہ رب اسے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کی توفیق نہیں دیتا، وہ رب اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس رب کو اس کی ملاقات پسند ہی نہیں ہے۔ تو یہ شخص کس قدر بدنصیب ہے، اسے اپنی بدنصیبی پہ ماتم کرنا چاہیے، سچی توبہ کرنا چاہیے، بے نمازی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے ملاقات کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ بندہ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے اللہ کے کلمات ادا کر رہا ہے قرآن کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ یہ گویا کہ اللہ اس سے ہم کلام ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ سے استغفار کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ سے عرض معروض کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، اس سے ہم کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نماز میں اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں تم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو کہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سامعین محترم، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ جس شخص سے ناراض ہوتا ہے اس سے روزی روٹی نہیں چھینتا، رزق میں کمی نہیں کرتا۔ رزق تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس ہم سے زیادہ وافر مقدار میں رزق ہے۔ اللہ رزق سب کو دیتا ہے، وہ رازق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، اس کو اپنی ملاقات سے محروم کر دیتا ہے، اس سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے قرآن پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔
یعنی نہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے نہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر کے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنے کا عہد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی صلو